اب اس کا تجزیہ کیجیے. جو لوگ بھی اس وقت ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے بعد، ان کی قلبی کیفیات تین میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ ان کے دلوں میں واقعی ایمان بھی پیدا ہو گیا ہو، اس کی ہم نفی نہیں کر سکتے. ایک یہ آخری انتہا پہ لیفٹ سائڈ پر، یہ رائٹ سائڈ ہو گیا، لیفٹ سائڈ پر یہ کہ انہوں نے صرف وقتی طور پر سر نیچا کیا ہو، اس انتظار میں کہ پھر جب موقع آئے گا تو اٹھیں گے. یہ ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ تحریک کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوتی ہے تو اس کے کچھ مخالف جو ہیں وہ، جسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں نیوی پانا، وہ سر جھکا دیتے ہیں اور پھر منتظر رہتے ہیں کہ کوئی وقت آئے مناسب کہ پھر ہم کھڑے ہوں. اب اس وقت تو ہم اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں پاتے کہ ہم جائیں اور اطاعت قبول کر لیں. یہ بدنیتی ہو گئی. مثبت طور پر ایمان بھی ہو سکتا تھا، منفی طور پر نفاق بھی ہو سکتا تھا کہ دھوکہ دینے ہی کے لیے ایمان لائے. لیکن ان دونوں کے بین بین ایبے ہو سکتا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد ایسی لوگوں کی تھی جن کے نہ مثبت طور پر ایمان تھا، نہ منفی طور پر نفاق تھا. دل میں کچھ نہیں تھا، نہ ایمان نہ نفاق، صرف اسلام. انہوں نے اطاعت قبول کی، نہ کسی بدنیتی سے، نہ ہی وہ مثبت طور پر کسی یقین کے تحت. یہ درمیانی لوگ ہیں جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے. اکثر لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہاں پر بات منافقین سے ہو رہی ہے. یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ منافقین کا کوئی عمل قبول نہیں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس حالت میں بھی کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرے گا، کیونکہ نفاق نہیں ہے اگرچہ ایمان بھی نہیں. اس حالت میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا. اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات کے اندر بات واضح کی ہے، اگر یہ اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا. نیک نیتی سے اگر اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان بھی پیدا ہو جائے گا. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اب یہ معاملہ ہے کہ جو انتہائی اہم ہے کہ ایمان کی مؤکد نفی کے ساتھ یہاں پر اسلام کو قبول کیا جائے. تو معلوم ہوا اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے. یہاں وہ اذا اجتمعا تفرقا، یہ ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں ایک ہی آیت میں، لہذا یہاں ان کا مفہوم ایک دوسرے سے جدا ہے. وہ جدا کیا ہے؟ اسلام در حقیقت اس دنیا میں ایک مسلمان معاشرہ اور اسلامی ریاست قائم کرنے کی بنیاد ہے. دنیا میں ہم کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے اس کو مسلمان مانا. قرآن مجید میں ایک جگہ آیا بھی ہے کہ ہرگز مت کہو لست مومنا، تم مومن نہیں ہو. ہمیں کیا پتا بھائی، ہو سکتا ہے مومن ہو. لہذا دنیا میں سارا معاملہ جو ہے وہ شہادت کی بنیاد پر ہے. بھائی زبان سے کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ہم رد نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ کوئی جرم کرے یا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ یہ تو صرف دھوکہ دینے کے لیے ایمان لایا تھا، اصل میں تو یہ دشمن ملک کا جاسوس ہے. ایسا ہوتا رہا ہے. پاکستان کے سرحدی جو علاقے ہیں یہ پنجاب کے، ایسا بھی ہوا کوئی ہندو جاسوس بن کر آیا، اس نے ختنہ بھی کرائی، اس نے داڑھی بھی رکھی، اس نے نماز بھی یاد کی، اور کسی سرحدی گاؤں میں وہ امام رہا کئی سال تک. بعد میں کھلا، انکشاف ہوا یہ تو جاسوس تھا کم وقت. تو یہ ہو سکتا. اس اعتبار سے جو دنیا کا معاملہ ہے وہ ایمان پر مبنی نہیں ہے، اسلام پر مبنی ہے.
اور اسلام میں شہادت ہے، یقین قلبی نہیں ہے۔